محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے۔ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اللہ کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نطات، دوسرے قتیبہ اور تیسرے شق۔ نطات میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ اور حصن قلعہ زبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی اور حصن نزار۔ اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وتیح، حصن سلالہ۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھی اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شاہزور بہادر مرحب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زد ہو۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، قد علمت خیبر انی عامر، شاک السلاح بطل مغامر۔ یعنی خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔
انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر مارے، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی۔ بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا، ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے۔ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليس غابات كريه المنظرا فيهم بالصاع كيل السندرا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی، بہت سے یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حصن الصاب میں مورچہ بند ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کو قلعہ حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجوریں اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن صاب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن علی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشان ساری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔
یہ कुतैबा का पहला कला था। 14 या 20 दिन तक इसका मुहासरा जारी रहा। इसके बाद यहूद ने पनाह तलब कर ली। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पनाह तलब नहीं की थी, मुसलमानों ने लड़कर फतह किया और यहूद बाकी 2 कलों फतीह और सलालिम की तरफ भागे। लेकिन जब मुसलमानों ने उनके मुहासरे के लिए पेशकदमी की तो यहूद ने इस शर्त पर अमान तलब कर ली कि वो औरतों और बच्चों समेत खैबर की सरजमीन से जिलावतन हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त मान ली और आपने ये भी इजाजत दी कि सोने, चांदी, घोड़े और हथियारों के अलावा वो अपनी सवारियों पर जो कुछ और जितना कुछ लाद सकते हैं ले जाएं, और अगर कुछ छुपाया तो जिम्मा खत्म समझा जाएगा। इसके बाद उन्होंने बाकी 3 कले मुसलमानों के हवाले कर दिए। मुसलमानों को 100 जिरहें, 400 तलवारें, 1000 नेज़े और 500 अरबी कमाने हाथ आईं। इन चीजों के अलावा तौरात के कुछ सहीफे भी मिले, लेकिन ये मांगने वालों को वापस दे दिए गए। किनाना इब्ने अबिल हुकैक और उसके भाई ने बदअहदी की और बहुत सा सोना, चांदी और जवाहिरात छुपा दिए, लिहाजा उनसे जिम्मा खत्म हो गया और बदअहदी की सजा में उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। हुयई बिन अख्तब की साहिबजादी सैयदा सफिया किनाना के निकाह में थी, उन्हें कैदियों में दाखिल कर लिया गया। इस ग़ज़वे में कुल 93 यहूदी मारे गए, जबकि मुसलमान 15 के करीब शहीद हुए। सैयदना अम्र बिन उमैया ज़मरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर नज्जाशी के पास गए थे। जब वो हबशा के मुहाजिरीन को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें सैयदना अबू मूसा अशअरी और जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था, लेकिन अभी माल गनीमत तक़सीम नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी है, खैबर की फतह की या जाफर की आमद की। फिर जब माल तक़सीम फरमाया तो उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया। सैयदा सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब को जब कैदियों में शामिल किया गया तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से यहया बिन खलीफा कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया। लेकिन सहाबाए किराम ने आकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया सिर्फ आपके शायान शान हैं, वो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर की सरदार हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस पर आपने उन्हें आज़ाद कर दिया, उन्हें निकाह की पेशकश की। उनके मंजूर करने पर आपने उनसे शादी कर ली और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दिया और उन्हें औरतों के हवाले कर दिया। जब खैबर और वादी उल कुरा फतह हो गए, फदक और तैमा के बाशिंदों ने इताअत कबूल कर ली तो आपने मदीना वापसी की राह इख्तियार फरमाई। रास्ते में सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा की रुखसती अमल में आई। दूसरी सुबह आपने खजूर, घी और पनीर का वलीमा खिलाया और 3 रोज शब अरूसी के तौर पर उनके साथ क़याम फरमाया। फिर रवाना हुए। सफर 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल 7 हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। खैबर से मदीना आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए थे कि इत्तिला मिली, बनु अनमार, सालबा और मुहारिब के बंदू जमा हो रहे हैं। आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को सौंपा। 700 सहाबा को साथ लिया और 2 दिन के फासले पर वाक़े मकाम नख्ल का रुख किया। वहाँ बनु गतफान की एक जमीयत से आमना सामना हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे के सामने आए, लेकिन जंग न हुई। नमाज की इकामत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सलाते खौफ पढ़ाई, यानी पहले एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर वो लोग पीछे चले गए तो दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह आपकी 4 रकत नमाज हुई और लश्कर की 2-2 रकत। यही सलाते खौफ है। इसकी और भी कई सूरतें हैं, अहादीस में वजाहत मौजूद है। फिर अल्लाह ने दुश्मन के दिल में मुसलमानों का रौब बिठा दिया, वो मुंतशिर हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा लौट आए। इस ग़ज़वे का नाम इसलिए ज़ातुल रिक़ा पड़ा कि इस सफ़र में पैदल चलने की वजह से मुसलमानों के पाँव ज़ख्मी हो गए थे। उन्होंने ज़ख्मी पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे। चीथड़ों को अरबी में रिक़ा कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसकी ज़मीन और पहाड़ मुख्तलिफ रंग के थे।
گویا کہ وہ رقا یعنی پیوند تھے، اور کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے، جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے۔ ایسے میں ایک مشرک اس طرف آ نکلا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ لی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔